یا مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور فتح نام میں آپ سب کو سلام۔ گڈ فرائیڈے مبارک ہو آپ سب کو۔ خدا کے لوگوں، آج کا دن ہمارے لیے نجات، رہائی، مخلصی کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن میں میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے صلیب پر اپنی جان دی، کفارہ دیا اور اپنے منہ مبارک سے 7 صلیبی کلمات اپنے منہ مبارک سے کہے، اور خداوند نے کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ پہلے کلمے میں اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ پہلا کلمہ معافی کا۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہ کریں، ایماندار جب خداوند یسوع کو قبول کر لیتا ہے تو پہلا سٹیپ ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرے۔ دوسرا نجات اور رہائی کا۔ جب وہ نجات پا لیتا ہے، ڈاکو نے کیا کیا؟ چند الفاظ کی دعا کی خداوند کے سامنے کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا۔ تو خداوند نے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ نجات، اس نے نجات پالی جب وہ سچے دل سے ایک ایماندار اپنے خداوند کو قبول کر لیتا ہے، اسے حقیقی بادشاہ مان لیتا ہے، تو وہ اس کا پیروکار بن جاتا ہے۔ خداوند اسے حقیقی نجات دیتا ہے، حقیقی نجات۔ جس طرح اس شخص نے زکائی نے کہا کہ خداوند میں اگر کسی کا ناحق لیا ہے تو اسے کتنا دیتا ہوں؟ 4 گنا۔ تو خداوند نے کیا کہا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ تیسرا کلمہ محبت کا۔ خداوند یسوع مسیح نے محبت کا درس دیا۔ وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس یسوع نے ہمارے واسطے اپنی جان دی۔ یہ 3 کلمات جو تھے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے استعمال کیے، اپنے منہ مبارک سے نکالے، اور اگلے جو 4 کلمے تھے خدا کے بیٹے نے اپنے لیے کہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے، اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دینا تھا۔ اور 5واں کلمہ میں وہ کہتا ہے اے میں پیاسا ہوں۔ 6واں کلمہ کون سا ہے؟ تمام ہوا۔ جب اس نے سارے کام کو پورا کر لیا، ان سارے کلموں کے بعد جب اس نے سارا کام پورا کر لیا تو اس نے کیا کہا؟ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ کس کے ہاتھ میں سونپتا ہوں؟ تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اس نے سارے کام کو پورا کیا جس کام کے لیے خدا باپ نے اسے بھیجا، اس کام کو اس نے پورا کیا۔ تمام ہوا۔ جب اس نے سارے کام کو پورا کر لیا تو ابدی آرام میں چلا گیا، اور لکھا ہے کہ جب اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں تو کیا ہوا؟ ہیکل کا پردہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کس کام کے لیے آیا تھا؟ خدا کا بیٹا روح زمین پر وہ کس لیے آیا تھا؟ میرا اور آپ کا باپ کے ساتھ ملاپ کرانے کے لیے، میری اور آپ کی نجات کے لیے، میری اور آپ کی رہائی کے لیے۔ وہ اس نے سارے کام کو پورا کر لیا۔ خدا کے لوگوں، میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے منہ مبارک سے 7واں کلمہ نکالا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، تو بڑا مطمئن ہو کر اس نے یہ الفاظ نکالے
آج ایماندار ہونے کے ناطے، خدا کے لوگ ہونے کے ناطے ہم مطمئن نہیں ہوتے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا بیمار ہو جائیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، جتنا مرضی پیسہ لگے ہمیں بچاؤ، ہمیں رہائی دلاؤ، ہم اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا کے بیٹے یسوع ناصری نے اس کام کو، جس کام کے لیے خدا باپ نے اسے بھیجا تھا، اس کام کو پورا کر کے کہا تمام ہوا، اور اطمینان سے، بڑی تسلی سے کہتا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں جی؟ اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ مطمئن ہو گیا۔ آج خدا کے لوگوں، کیا ہم مطمئن ہیں؟ خدا کے پاس جانے کے لیے، اس بات کے لیے مطمئن ہیں کہ ہم نے خدا کا کام، جس کام کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا، ہم نے اس کام کو پورا کیا ہے کہ نہیں؟ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی عمر 33.5 سال تھی، اور اس نے 3.5 سال میں اپنی خدمت کا آغاز کیا، 3.5 سال خدمت کی، اور اس 3.5 سال میں زمین پر خدا باپ کے نام کو جلال دیا۔ میں اکثر اس حوالے کو بیان کرتا ہوں کہ اے باپ، یوحنا کی انجیل 17 باب میں وہ پوری ڈیٹیل کو بتاتا ہے کہ خدا جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا، میں نے اس کام کو پورا کیا۔ میں نے زمین پر تیرے جلال کو ظاہر کیا، میں نے تیرے نام کو اونچا کیا، میں نے تیرے نام کی بڑائی کی، میں نے تیرے کسی کام کو، کسی بات کو مٹی میں نہ ملنے دیا، میں نے ہر ایک بات میں اولین درجہ تجھے دیا۔ اور 7ویں کلمے میں وہ کہتا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ مطمئن ہو کر، خدا کے لوگوں، ہم خدا کے لوگ ہیں، اور ہمیں اس بات کے لیے مطمئن ہونے کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے کہ ہم مطمئن ہوں کہ ہم نے خدا کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے خدا کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ اپنے گھر کی ہمیں ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، ان باتوں کی ہم فکر کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات کی بھی فکر کی ہے کہ ہم نے خدا کے لیے کیا کیا ہے، یا ہم نے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے؟ خدا کا بیٹا، ہمارا نجات دہندہ یسوع ناصری لکھے کہ پوری رات وہ دعا میں گزار دیتا تھا۔ ہم دنیا اور دنیا کی باتیں سارا دن کرتے رہتے ہیں، دعا چند سیکنڈ کی۔ کیا ہم نے مطمئن ہونا ہے؟ خدا کے لوگوں، اس کلمے پر غور کریں، اس بات پر غور کریں۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے اپنے منہ مبارک سے جتنے کلمے کہے، وہ میری اور آپ کی مخلصی کے لیے، میری اور آپ کی نجات کے لیے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اس نجات دہندہ نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ آج جب ہم خدا کا کام دیانتداری سے کریں گے، خدا کے لیے کچھ کریں گے، تو ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم خدا کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے نا تو خدا کے لوگوں پھر ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم ڈاواڈول ہیں، ہم پریشانی کی حالت میں ہیں، ہم دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ لیکن خدا کے بیٹے کی طرف دیکھیں، وہ کلام میں لکھا ہے وہ گالیاں کھا کر گالیاں نہ دیتا تھا۔ اس نے کتنی اذیتیں سہی، اس کو مارا گیا، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، اس کو بہت سی اذیتیں دی گئی۔ اس کے باوجود اسے صلیب پر میری اور آپ کی نجات کا کام کیا۔ کتنی دفعہ یہودیوں نے، شرع کے عالموں نے اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن
اس نے کیا کیا, اس کا وقت پورا نہیں تھا, اور جب اس نے صلیب پر جان دی تو کیا کہا ہے, باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. بعض دفعہ ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خدا کے لیے کیا کیا, لیکن ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے لیے کچھ کریں. ابلیس چاہتا ہے کہ ہم ڈاواڈول زندگی بسر کریں. اسی طرح چرچ آگے دعا کر لی, خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھ لی, پرستش کر لی, حمد و ثنا کر لی, اسی بات پر ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے نجات پا لی, ہم نجات یافتہ ہیں, ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم خدا کی بڑائی کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. ان دو شخص کی طرف دیکھیں جو ہیکل کے اندر دعا کر رہے تھے. غرور, تکبر, گھمنڈ تھا ان کے اندر. ایک شخص جو ایماندار تھا, جو اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا تھا, کہتا ہے خداوند میں اس ریاکار کی طرح نہیں ہوں, میں ہفتے میں 2 دن روزے رکھتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں, میں پرستش کرتا ہوں, میں ایسے کرتا ہوں, میں ویسے کرتا ہوں. لیکن جو گناہگار تھا اس نے کیا کہا, اس نے کون سی دعا کی, اس نے کہا کہ اے خداوند میں اس لائق نہیں, اور چھاتی پیٹ پیٹ کر رویا, خدا کے سامنے جھکا, تو خدا نے اسے نجات دی, رہائی دی. اپنے اندر سے خدا کے لوگوں ہر طرح کے گھمنڈ کو, ہر طرح کے غرور کو دور کرے اور خدا کے سامنے جھک جائیں اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں, خدا کی حضوری میں انڈیلیں. اور بات ہو رہی تھی کہ جب اس نے خدا کے بیٹے نے اپنی جان دی, اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا, تو لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ 2 ٹکڑے ہو گیا. میرے اور آپ کی نجات کا کام مکمل ہو گیا, اور اس نے ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ کر دیا, صلح کرا دی. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا. خدا نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دوسروں کی نجات کا سبب ٹھہریں, مخلصی کا سبب ٹھہریں. خدا کے لوگوں, خدا کا بیٹا ہماری زندگیوں کا مالک ہے. اس نے ہمارے لیے اپنی جانوں کا کفارہ دیا, نجات کا کفارہ دیا, مخلصی کا کفارہ دیا, محبت کا کفارہ دیا, تاکہ ہم محبت کو جانیں, ہم پیار کو جانیں. ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا تاکہ ہم اس کے لائق بن جائیں, اس کے لوگ بن جائیں, اس کو اپنا نجات دہندہ مانیں, اور سب سے بڑھ کر ہم خدا کے لوگ بن جائیں. اپنے اندر خدا کی محبت کو انڈیلیں, خدا کے ساتھ جڑ جائیں. اس کے اس کفارے کو, گڈ فرائیڈے کو اچھے طریقے سے منائیں اور کہیں کہ آج کے دن ہمارے خداوند نے ہمارا کفارہ دیا, معاف کیا. آج اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو دل سے اسے معاف کریں اور دل سے اقرار کریں کہ خداوند جس طرح تو نے روح زمین پر آ کر اپنے خدا باپ کے نام کو جلال دیا, اس طرح خدا ہم تیرے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہریں. آئیں سبھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں. آئیں دعا کریں. آئیں ان مبارک